بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا. اب یہاں سے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ ومن الناس، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ آپ کو نا ان کی گفتگو بڑی اچھی لگتی ہے. من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا یعجبک فی الآخرۃ لمخالفۃ لاعتقادہ، ٹھیک ہے نا، لیکن آخرت میں وہ تعجب خیز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ خلاف ہونے کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے نا اس میں سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ قید اعتراضی بتائی جا رہی ہے دنیا کی زندگی نا. ولا جو فی الآخرہ، قید اعتراضی ہوتا ہے کہ اس سے اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی آخرت کے لحاظ سے وہ ان کی بات جو ہے وہ اچھی معلوم نہیں ہوگی. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ شدید الخصومت. اچھا جی، اب آتے ہیں جی یہ جو ہے نا اس میں سے یہ آگے جناب علی کہ جی وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتلاتا ہے اپنے دلی اعتقاد کے اوپر نا، کہ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ کہ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ، کہ وہ اس کے ایک اقرار کے مطابق ہے، حالانکہ وہ کہ الد الخصام سخت جھگڑالو آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ الد الخصام جو ہے شدید الخصومت لک، کہ آپ سے جھگڑا کرنے والا ہے. یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا ایک بار یہ سمجھنا اچھا ہے، شدید الخصومت ہے. یہ الد کے بعد شدید کیوں نکالا، یہ بات سمجھنا ذرا. الد نا اس میں تفضیل ہے، الد اس میں تفضیل بظاہر دیکھنے میں، ٹھیک ہے نا. الد دو جو ہے نا، تو بتا دیا کہ نہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا شدید الخصومت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس میں تفصیل ہے، بلکہ کیا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، الد الخصام شدید خصومت نکال کے بتا دیا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ اصل میں صفت مشبہ ہے. ولا، اچھا جی، ولی اتباعک لعداوتی، ٹھیک ہے نا، شدید خصومت لکا ولی اتباعک، اور آپ کے جو اتباع کرنے والے ہیں لعداوتی لک، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا سخت جھگڑالو ہے آپ کے پیروکاروں کے لیے. کیوں؟ یہ وجہ خصومت کی ہے، لعداوتی لک، نے اس کو دشمنی ہے آپ سے. وہو الاخنس بن شریک، اخنس بن شریک تھا. کانا منافقن، یہ بڑا منافق تھا. ٹھیک ہے نا، اس آدمی کو بتائے کون بندہ تھا. علو الکلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، بڑا اوپر سے تو بڑا کیا تھا، یہ اخنس بن شریک تھا، منافق تھا اور بڑی اچھی باتیں کرتا تھا. یالف انہ مومن بہ و محب لہ، ٹھیک ہے نا، تو کہتا تھا کہ جناب میں کیا ہوں، مومن ہوں، اور اس طرح کی جو ہے نا. تو فیدنی مجلسہ، اچھا جی، ٹھیک ہے نا، تو اس قریب قریب ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے اور مجلس مبارک میں اس کو آگے بھی جگہ ملتی تھی اس کو مجلس کے اندر نا. فاکذب اللہ تعالیٰ فی ذالک ومر، اچھا جی، اچھا جی، بزرع وحمر لباس مسلمین فاحرقہ واقرہ لیلا کما قال تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، تو اب اس نے کیا کہ جی اس کو آگے جگہ بھی مل جاتی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکذیب کی ہے. تو ایک روز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے کھیت اور سواری کے جو جانور تھے ان پر گزرا، تو رات کے وقت کھیتی کو آگ لگا دی، اور جانوروں کی جو تھی نا اس میں سے یہ جو تھا فاقہ رہا، اور جو تھی نا ان کی جو تھی وہ ان کے جانوروں کے جو نیچے پاؤں وغیرہ کیسے تھے وہ کیا کر دیے، اس نے کاٹ دیے جو ہے نا. تو چنانچہ اب یہ آگے ارشاد کیا آ رہا ہے کہ جی اس میں سے ٹھیک ہے، یہ اسی کو بتایا جائے گا کہ جی یہ جو ہے نا. تو اب آگے جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا تولا انصرف عنک، جب وہ واپس جاتا ہے آپ سے مڑ کے جاتا ہے، سا مشا فی الارض، زمین میں چلتا ہے. صاب مانا مشا آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، یہ صاب مانوی ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی کوشش کرتا ہے فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل،
تاکہ ہلاک کر دے کھیتوں کو، اور لیہلک الحرث والنسل من جملۃ الفساد، یہ من جملۃ الفساد نکال دیا کہ یہ جو ہے نا، ہاں یہ جو ہے نا وہ یہلک الحرث کا جو عطف ہے نا لیفسدہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیفسدہ کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا، لیکن لیشفیہ و یہلکل، تو لیہلک الحرث، یہ یہلکا اس کا عطف جو ہے نا اس میں سے آ گیا، تو فساد پھیلانا بھی تو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ عطف الخاص علی العام کہا جاتا ہے۔ عطف الخاص علی العام کا کیا مطلب ہے کہ فساد کے اندر ہلاک کرنا بھی تو لازم تھا نا، لیکن کیا کر دیا اس کو آگے جو ہے نا، فساد عمومی معنی تھا اور اس میں ہلاک حرث و نسل یعنی کھیتی اور اس کو جنا من جملۃ الفساد، واللہ لا یحب الفساد ای لا یرضی به، یعنی لا یرضی کیوں نہیں نکالا؟ شبہ تھا کہ نفی تو وہاں ہوتی ہے جہاں اس بات کا احتمال ہو، تو حق تعالیٰ میں تو محبت کا احتمال ہی نہیں ہے، پھر نفی کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ کیا ہے، یہ تو احتمال بھی نہیں ہے، یہاں پہ نفی آپ اس جگہ کرتے ہو نا جہاں پہ کسی جگہ پہ احتمال ہوتا ہے، اور جہاں پہ احتمال ہی نہ ہو تو آپ وہاں پہ کیسے نفی کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اصل میں جو ہے نا واللہ لا یحب الفساد، یہ یحب بمعنی لا یرضا کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور یاد رکھنا ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بتا دیا کہ اس میں سے غائط کیا، اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے کبھی بھی اس ایسے کام کے اوپر جو ہے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب سکھا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کر فی فعلک، یعنی ڈر تو اللہ تعالیٰ فی فعلک، اپنے یہ محل تقوی ہے اس چیز میں ڈر، اخذت العزت ای حملت الانفت والحمیت والعمل، تو کہتے ہیں کہ حملت یہ ماننا آگے اخذت العزت کے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے نا حملت الانفت والحمیت، تو اب جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے، تو اپنی تو اس کو جو ہے نا جو ہوتی ہے وہ بڑائی اور آر، اس کو جو ہے نا وہ آ جاتی ہے بڑائی اور آر جو ہے نا اس کا گناہ کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو حضرت العزت ہو، تو اس کو جو ہے نا یہ بڑائی جو ہے نا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب العمل، العمل نکال کے بتا دیا کہ یہاں پہ عامل معذوف ہے، ٹھیک ہے نا، العمل بالاسم، اخذت العزت العمل، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اخذت الحمیت والعمل بالاسم الذی امر باتقائہ، اب یہ جو ہے نا اس میں سے بتایا جا رہا ہے، اب یہ تھوڑی سی بات ذرا پیچیدہ ہو جاتی ہے، لیکن کیا کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا آپ کو جو ہے، اگر تو دیکھو ایک بات سمجھو کہ یہ جو بولا ہے نا العمل نکالا ہے، العمل، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ العمل اخذت العزت، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا بالاسم اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا، بالاسم بڑھا، یہ جو اللہ نے بڑھائی ہے اس کو کہتے ہیں سنت تتمیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنت تتمیم، اگر یہ نہ بھی ہوتا نا، اگر یہ نہ بھی ہوتا بالاسم اخذت العزت، اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ جناب کہ اس کو اخذت العزت، اخذت العزت، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالاسم، ٹھیک ہے نا، اخذت العزت، اتق اللہ اخذت العزت، تو یہ کیا کہا جا سکتا تھا خالی، ٹھیک ہے نا، تو اسی تصمیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اصل میں کیا تھا کہ اس کو عزت اور گناہ، اس کو عزت اور تکبر جو ہے نا گناہ پر کیا کرتی ہے، وہ ابھارتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالاسم کیوں لگایا کہ مقصد کی کر دیا ہے کہ دیکھو یہاں پہ کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، دوسرا کوئی احتمال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہی صرف جو ہے نا بالاسم، بالاسم اخذت العزت بالاسم، ٹھیک ہے، تو یہ سند تتمیم کہا جاتا ہے، خالی اخذت العزت بھی آ جاتا تو تب بھی کیا تھا، عزت اور تکبر جو اس کو کیا کرتی ہے، گناہ پر ابھارتی ہے، اصل میں تو یہی بات تھی، لیکن بالاسم سن تتمیم آ گیا، الذی امر باتقائہ، یعنی جس سے بچنے کا حکم یہ بتا دیا گیا تھا، اسم کیسے کہا جاتا ہے، الذی امر باتقائہ، کہ جس سے بچنے کا حکم کیا جاتا ہے۔ اچھا، فاسبو ای کاف
جی تو کہتے ہیں الذی حسبو ای کافی ہے، کافی کا معنی یہ اس کے معنی بتا دیے گئے. حسبو جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، وہ بہت الفراش آ گیا، ٹھیک ہے نا. الفراش ہی تو بتا دیا گیا کہ جناب یہ معنی بتا دیا گیا. اچھا یہ کیوں نکالا؟ یہ مخصوص بالضم ہے. اچھا بیس الاسم، ٹھیک ہے نا. بیس بیس المہاد ہیا، آپ نے پڑھا تھا نا مخصوص بالمدہ اور مخصوص بالضم جو ہوتے ہیں مطلب افعال مدح و ضم جو پڑھے تھے. افعال مدح و ضم اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے اور ایک کیا آتا ہے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم آتا ہے. نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، تو کیا آتا ہے تو والا بیس المہاد ہیا نکالا، انہوں نے نکال دیا کہ بتا دیجیے مخصوص بالضم ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا. یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سارے وہ چل رہے ہیں اس میں سے. اچھا جی الشرا ہیا ومن الناس من یشری، یشری وہ معنی یبیو کے معنی میں آ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ معنی بتا دیے گئے. ای یشری نفسہ ای یبذلھا فی طاعت اللہ تعالی، تو اچھا جی یہ کیا آ گیا اس میں سے کہ جناب یبذلھا، یہ اس کو کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کہ جی اس میں سے. تو یہ اس کے معنی بتائے جا رہے ہیں کہ جی یبذلھا، ٹھیک ہے نا، کہ نفس کو کیا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. نفس کو طاعت میں لگانے کو تشبیہ دی گئی ہے بیچنے کے ساتھ، یعنی ٹھیک ہے نا بیچنے کے ساتھ. اور مشبہ بھی کو ذکر کیا گیا ہے، مشبہ بھی کو ذکر کیا گیا ہے، مشبہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. وہیں یشری نفسہ ہو نا، ٹھیک ہے نا. تو بتا دیا گیا کہ خرچ کرنا جو ہے نفس یبذلھا فی طاعت اللہ تعالی ابتغاء طلب، ابتغاء کے یہ معنی بتا دیے گئے، طلب مرضات اللہ رضا ہوا ہوا صہیب. یہ اب آ گیا حضرت صہیب کے بارے میں جو تھا نا، ایسے صہیب جو تھے، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے کون تھے، یہ اچھا جی لما آزاہ المشرکون حاضر المدینہ تھے، وترک لهم مالہ، تو اپنا مال چھوڑ کے آ گئے تھے. حضرت صہیب جو تھے سارا کا سارا مدینہ کے مکہ کے اندر جو ہے. واللہ رؤوف بالعباد حیث ارشدهم لما فیہ رضاہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ربط بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا حیث ارشدهم لما فیہ رضاہ، ان چیزوں کی طرف. تو صحابہ جو تھے نا انہوں نے کیا کیا ہے، دین کی خاطر اپنا کیا کیا، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. پھر یہ آ گیا کہ اپنی جانیں جو تھیں انہوں نے کیا کر دی تھیں، بیچ دی تھیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اب وہ آ گئے اس میں سے. اچھا جی اور کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو صہیب جب ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو قریش ان کے پیچھے لگ گئے تھے، ان کی تلاشی لینی شروع کی. یہ قریش پر نے سواری سے اتارا، اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں میری تیر اندازی معلوم ہے، تم میں سے ایک آدمی میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میرے تلوار کے جو ہے نا وہ بھی پتہ ہے تمہیں کہ میں کیسے تلوار چلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو تم یہ ہے کہ ایسا کرو، میرا تم راستہ چھوڑ دو اور میرا جو کل مال ہے نا وہ تم رکھ لو. تو یہ آ گیا. تو اس لیے یہ آیت ہوتی میں ٹھیک ہے نا. تو وہ آ گیا کہ جی اپنی جانیں کیا کرتے ہیں خرچ کر کے. تو یہ ان کے بارے میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے چلیں بس اتنا ہی رکھیں اس کا مجھے. چلیے پھر السلام علیکم.